اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص ہمارے زیدی برادران کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی
نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ حاضرین کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق سید الشہداء تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات ما صلی علی محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے۔ عنوان گفتگو مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت، اور مقام اہل بیت میں آیہ تطہیر کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں گزشتہ 2 روز سے عرض ہیں۔ ان 2 روزہ گفتگو کا خلاصہ، جیسا کہ کل آپ نے متوجہ بھی ہیں اور انشاءاللہ مطلع بھی ہیں، صرف گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے یہ جملے عرض کرتا ہوں ہر روز، کہ آیت تطہیر کے حوالے سے ایک حصہ پہلا یہ تھا کہ مصداق آیت تطہیر کون ہے، آیت تطہیر میں کون ہستیاں شامل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اور اگر یہ طے ہو جائے کہ آیت تطہیر میں کون شامل ہیں، تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آیت تطہیر میں ان ہستیوں کی نسبت پروردگار عالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ کون سے حقائق ہیں، کون سے دلائل ہیں، کون سے اسرار ہیں جو آیت تطہیر میں موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ہر روز عرض کیا ہے تکرارن، کہ اس آیہ مجیدہ کا ایک عملی نتیجہ ہے، یعنی جب یہ آیت تطہیر کے مصداق متعین ہو جائیں، اس کے بعد اس آیت تطہیر میں کیا کہا گیا وہ بھی طے ہو جائے، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس آیت تطہیر کے نتیجے میں جن ہستیوں کی عصمت و طہارت اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ثابت ہو جائے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ جب معصوم عن الخطا ہیں تو ان کا قول اور ان کا فعل دونوں حجت ہیں، دلیل ہیں امت پر، جو وہ کہیں وہ بھی اور جو وہ کریں وہ بھی، چونکہ وہ سلسلہ عصمت میں اسی ردیف میں شامل ہیں جس میں سرکار دو عالم شامل ہیں۔ عموماً لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب کے بعد یا انبیاء کے بعد ہم کسی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ بعض تجاوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو رسول خدا کے بعد کسی کے لیے بھی عصمت کا قائل ہو، نعوذ باللہ وہ دائرہ دین سے خارج ہے۔ ایسی دعوے اور ایسے بات کرنا یہ مخالف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں۔ عصمت ایک الگ حقیقت کا نام ہے اور نبوت اور رسالت ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ البتہ ہمارا یہ اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن ہر معصوم نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن ہر معصوم نبی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو دلیل چاہیے تو 2 سادہ اور عام فہم دلیلیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں،
کہ آیا تمام مسلمان فرشتوں کو معصوم مانتے ہیں یا نہیں؟ ملائکہ فرشتے معصوم ہیں یا نہیں؟ معصوم ہیں تو نبی بھی ہیں۔ کوئی ملائکہ فرشتوں کی نبوت کا قائل ہے؟ بولیے، قائل ہے، لیکن ان کی عصمت کا قائل تو ہے نا۔ معصوم ہیں لیکن نبی اور رسول نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے معصوم ہونا اور بات ہے، نبی اور رسول ہونا اور بات ہے۔ نبی کے لیے جو چیز ضروری ہے نبی ہونے کی وجہ سے وہ ہے وحی، عصمت اس کا کمال ہے، وحی اس کی ذمہ داری کا نام ہے جس کے ذریعے وہ امت کی ہدایت کرتا ہے۔ بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ وہ تو فرشتے ہیں، ان کی عصمت کی بات آپ کر رہے ہیں، انسانوں میں بات کریں، تو چلیں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھیں کہ حضرت مریم کو کیا مانتے ہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں یا نہیں؟ بولیے، معصومہ ہیں تو ان کو کوئی نبی مانتا ہے، کوئی رسول، امام؟ بولیے، مانتے ہیں، لیکن معصومہ مانتے، اور معصومہ ماننا سب پر واجب ہے، چونکہ قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اے مریم تحقیق ہم نے آپ کو چنا، وطہرا کے اور تجھے پاک رکھا، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں برتری عطا کی۔ البتہ یہ جب میں ایام فاطمیہ میں مجالس ہوتی ہیں تو اس مناسبت سے عرض کیا کرتا ہوں کہ عالمین کا معنی حضرت مریم کا دور ہے، وہ اپنے دور کی عالمین کی خواتین کی سیدہ تھی، سردار تھی، سیادت رکھتی تھی، برتری رکھتی تھی، لیکن جو قیامت تک کی خواتین پر سیادت رکھتی ہے وہ رسول کی بیٹی ہے۔ چونکہ جس طرح مصطفیٰ کے آنے کے بعد عالمین کا مفہوم بدل گیا، یعنی جس طرح اللہ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ تو عالمین کا معنی اگر قیامت تک ہے، کاش میری بات پہنچے، تو پھر بنی اسرائیل آج بھی ہم پہ برتری رکھتے ہیں۔ تو اگر عالمین کا معنی بنی اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ جب تک سرکار نہیں آئے، ان کے آنے سے پہلے ان کے عالمین کا دائرہ ہے، تو جس طرح بنی اسرائیل کا دائرہ سید الانبیاء کے اعلان رسالت سے پہلے ہے، اسی طرح حضرت مریم کی سرداری کا دائرہ اور ان کی حد بھی بطول سے پہلے ہے، سیدہ سے قبل ہے۔ تو جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت مریم کی عصمت کے تمام مفسرین اہل سنت قائل ہیں، تو بتائیں وہ نبی ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ معصوم یا معصومہ کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، اسی لیے ہم ان 14 کو معصوم مانتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں، رسول نہیں، چونکہ اللہ نے نہیں بنایا۔ البتہ یہ 12 امام یہ اپنے اندر کمال نبوت رکھتے ہیں، اہلیت نبوت رکھتے ہیں، لیکن منصب چونکہ اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت عطا نہیں کیا یا ضرورت نہیں سمجھی۔ یاد رکھیے عہدہ ہر وقت اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بغیر کسی مصلحت کے، جب تک اس عہدے کی ضرورت ہے اللہ وہ عہدہ عطا کرتا ہے، جب اس عہدے کی مصلحت نہیں رہتی تو پروردگار اسے عطا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ان 12 میں اہلیت نبوت ہے، صلاحیت نبوت ہے، لیکن منصب نہیں ہے۔ اور اگر کسی شیعہ سنی بھائی کو اس کی دلیل چاہیے تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم نے امیر المومنین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
اے علی آپ کو مجھ سے وہی منزلت، مقام، مرتبہ حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا۔ یہ حدیث پیغمبر بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، صحاح ستہ میں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اے علی آپ کو مجھ سے منزلت، اس منزلت سے کیا مراد؟ اس منزلت سے مراد رشتہ داری تھوڑی ہے، نہیں توجہ ہوئی، اس منزلت سے مراد چچا زاد ہونا نہیں ہے۔ دلیل حدیث کے آگے سرکار نے وضاحت فرما دی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود الا انہ لا نبی بعدی بتا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر نبی ہوتا تو تو ہوتا، یہ معنی ہے۔ اور یہ معنی میں نے تھوڑا ہی کیا ہے، تمام علماء نے اس حدیث سے، شیعہ سنی نے یہی معنی عکس کیا ہے۔ آپ کو یہ نوجوان بچوں نے اگر انجینئر محمد علی کا وہ کلپ سنا ہو تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہی معنی ہے کہ اے علی آپ مجھ سے منزلت میں، مقام میں، مرتبے میں ہارون جیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہاں رشتہ داری مراد نہیں ہے، وہاں جس طرح حضرت ہارون رسالت مآب کے وسیع خلیفہ بنے، لیکن چونکہ اس وقت نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، لہذا حضرت ہارون کی خلافت نبوت کی شکل میں آگے بڑھ گئی۔ کاش جملے پہنچیں، ان جملوں کو یاد رکھا کریں، یہ چٹپٹے جملے نہیں ہوتے، اور ان جملوں کو دلیل کے طور پہ اپنے پاس رکھا کریں، یہ نکتے نہیں ہوتے۔ نکتے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے، نکتہ سن کے نعرہ لگایا جا سکتا ہے، نکتہ کہیں دلیل کے طور پہ ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن دلیل وہ ہوتی ہے جس پہ آپ نعرہ نہ بھی لگا سکیں، لیکن آپ کے پاس قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسی دلیل ہوتی ہے جو کہیں بھی ذکر کر سکیں۔ اس لیے میں اتنی زحمت کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ بات کا تناظر اور بات کا رخ جیسا کیا جائے عوامی کر سکتا ہوں، یہ اہلیت اللہ نے دی ہے، منبر سے دی ہے کہ اگر میں واقعات اور مولا کائنات کے فضائل صرف پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہر ہے آپ سب میرے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ فضائل ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، وہ فضائل ہیں، وہ نکتے ہیں، وہ دلیل نہیں بنتی۔ دلیل ایسی چیزیں بنتی ہیں جو میں 3 دن سے آیت تطہیر پہ آپ کی خدمت میں دلائل پیش کر رہا ہوں، وہ دلائل ہیں، اور البتہ ہمارے علماء نے اس منبر سے یہی کام کیا۔ یہ جو پاکستان میں محبین اہل بیت کی تعداد بڑھی، وہ نکتوں کی وجہ سے نہیں بڑھی، وہ ان مناظروں کی وجہ سے بڑھی جن میں دلائل ہوتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوتا تھا انما ولیکم اللہ کا کیا معنی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سارے جمع کے صیغے ہیں، پھر مولا علی مراد کیسے ہیں؟ یہ منبر سے بیان ہوتا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ بی بی کا حق فدق منبر سے بیان ہوتا تھا، تو اس لیے آیت تطہیر کو یہاں پر موضوع گفتگو بنایا کہ 5 دن ہے ہمارے پاس، ایک مجلس ہو تو اور انداز ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیے گا، صحیحین میں ہے کہ سرکار نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کیا معنی ہے اس جملے کا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ کسی عام بندے کو ترجمہ کر کے یہ سنائیں تو یہی معنی سمجھے گا یا نہیں کہ سوائے نبوت کے تو تمام کمالات میں مجھ جیسا ہے؟ بولیے یہ معنی سمجھے گا یا نہیں؟ بھئی سمجھے گا نا؟ تو اس منصب کو سرکار نے الگ کر کے، وہ جو بات کی تھی اس کی دلیل دے رہا ہوں، اس منصب کو الگ کر کے بتایا اے علی آپ اہلیت نبوت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ منصب آگے نہ بڑھا اس لیے آپ کو کوئی نبی نہیں کہہ سکتا، تو اہلیت ہے منصب نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ مکتب آل محمد میں کتنی سختی ہے کہ اگر کسی میں اہلیت بھی ہو اور اسے منصب نہ ملے تو اس کے کمالات کے باوجود، فضائل کے باوجود، مناقب کے باوجود، اس کے تمام تر وہ فضائل کو قبول کرنے کے باوجود آپ اسے اس منصب سے پکار نہیں سکتے،
چونکہ یہ منصب خدا دیتا ہے، تو دنیا سمجھے جب ہم 12 صاحب اہل کو بھی اس لیے اس عہدے سے نہیں پکارتے کہ اللہ نے نہیں دیا، تو جب اہل ہو اور اللہ نہ دے تب نہیں پکارا جا سکتا، تو اگر کہیں اہلیت ہی نہ ہو، اگر کسی کے پاس کسی منصب کی اہلیت ہی نہ ہو تو اسے اس منصب سے پکارنا منصب کی توہین بھی ہے، منصب پر ظلم بھی ہے۔ ایک صلوات پر یہ بلند آواز ہے۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ آئیے آیہ تطہیر کے حوالے سے میں نے کہا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر کے مصداق کون ہیں۔ کل عرض کیا کہ تمام شیعہ سنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے سرکار نے ایک اہتمام و انتظام کیا، اور وہ ہے چادر کا دامن پھیلایا اور اس چادر میں پنجتن کو لائے، اور ان کے علاوہ سرکار کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ جب پاک بی بی، نیک بی بی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عظیم بی بی جن کے کردار کی گواہی سرکار نے دی، وہ قریب آئیں، چادر کا دامن تھاما۔ میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت تھی، کاش جملہ پہنچا ہو۔ یہ بھی اللہ کا اہتمام و انتظام تھا کہ انہی کے گھر میں یہ سارا واقعہ ہو جائے، اور وہ نزدیک آ کر یہ صراحت کر دیں کہ اس چادر کا مصداق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، ایک صلوات پر یہ بلند آواز سے۔ اچھا، کل میں نے جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگی تفسیر طبری سے، کہ جب بی بی کہتی ہیں چادر کے نیچے پانچوں ہستیاں، یعنی سرکار دو عالم بھی، امیر المومنین مولا کائنات بھی، سیدہ بھی، امام حسن بھی، امام حسین، یہ پنجتن پاک آ گئے، تو بی بی کہتی ہے میں نزدیک آئی، چادر کا دامن تھاما اور کہا میں بھی آ جاؤں، تو سرکار کا ایک اور جملہ فرمایا، قالت فواللہ ما انعما وقال انک علی خیر، تو اس عنایت میں شامل نہیں ہے، یہ عنایت الہی ہے۔ فرمایا یہ خاص عنایت ہے، یعنی مراد یہ تھی کہ اس چادر میں وہ نہیں آ رہے جسے میں چاہ رہا ہوں، یا میں چاہوں بھی اس چادر میں وہ آئیں گے جسے خدا چاہے۔ اس لیے جب بی بی نے کہا میں بھی آؤں تو سرکار نے فرمایا کہ ما انعم علیہ، آپ اس عنایت میں شامل نہیں، لیکن ایک جملہ کہا انک علی خیر، دو دفعہ اس جملے کا تکرار فرمایا، انک علی خیر، انک علی خیر، یہ تائید ہے۔ فرمایا تو خیر پر ہے، جس کو سرکار خیر پر کہیں، امت کی کیا مجال کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا انک علی خیر، اے میری زوجہ آپ خیر پر ہیں، یعنی آپ کا انجام اچھا ہے، یہ ہے خیر کا معنی، آپ نیکی پر ہیں، خیر پر ہیں، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا سرکار نے طے فرما دیا کہ یہ خیر پر ہو کر بھی نہیں آ سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ خیر کا کیا معنی؟ خیر کا معنی آپ نیکی پر ہیں، یہی نا، یعنی اب اصطلاحی معنی کروں، آپ نیک ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ لو خطرناک جملہ کہنے لگا، تو جو چادر میں ہیں وہ نیک نہیں، جو چادر میں ہیں وہ نیک نہیں، کہا تو نیک ہے چادر میں نہیں آ سکتی، تو جو چادر میں ہے وہ کون ہے؟ ادھر نیکی کی تائید بھی کر دی اور ادھر ہٹا بھی دیا، تو کیا حکمت ہے؟ سنیں، یہ فرمایا کہ تو نیکی پر ہے، نیک ہے، چادر میں نہیں آ سکتی۔ میں جملہ خود اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک شیعہ سنی بھائی سنیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہاں جو چادر میں ہے وہ نیک نہیں، تو نیکی پر ہے، یہ نیک نہیں، یہ معصوم ہے۔ توجہ فرمانا، وضاحت کرتا ہوں، تو
تو نیک ہے یہ معصوم ہے. نیک وہ ہوتا ہے کہ جو نیکی تو کرتا ہے لیکن اس سے کبھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. فرمایا تو نیک ہے یہ معصوم ہے. جملہ بدل دوں, کہا نیک آ کے بنتا ہے, معصوم بن کے آتا ہے. سلامت رہیں, جزاکم اللہ. میری بات پہ توجہ ہو گئی. فرمایا تو نیک ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ فرمایا یہ نیکوں کا اجتماع نہیں, یہ معصوموں کا اجتماع ہے. اور فرمایا نیک میں اور معصوم میں یہی فرق ہے. نیک سے گناہ ہو سکتا ہے, اس کے باوجود گناہ کر کے بھی نیک رہ سکتا ہے, لیکن معصوم سے اگر گناہ ہو جائے تو معصوم نہیں رہتا. سلامت رہیں. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یا رسول اللہ, یا ہے متوجہ ہے انشاءاللہ. اچھا ایک جملہ جلدی میں کہتا ہوں, پڑھے لکھے بڑے اچھے دوست احباب چہروں پہ نظر پڑ رہی ہے, سنیں. باتیں میں روایتی نہیں کر رہا, ان کی بنیاد پہ ایک نتیجہ دینا ہے. سرکار نے انکے علی خیر کہہ کے ایک بات اور واضح کر دی. فرمایا تو خیر ہے, اس میں نہیں آ سکتی. تو قیامت تک طے کر دیا کہ جب آئے تطہیر میں خیر والا نہ آ سکے. سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے, سوچتے رہیے گا. طے کر دیا جب خیر والا نہ آ سکے, جس میں خیر ہو وہ بھی نہیں آ سکتا. تو کہا لائن بنا دی ہے, جب خیر والا نہ آ سکے تو جہاں شر نظر آئے. فرمایا جہاں شر ہو وہ تو کبھی بھی نہیں آ سکتا, وہ اس چادر کا مصداق بن ہی نہیں سکتا. اب پتا چلا انما کا معنی کیا ہے. چلے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی. اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے. امام فلسفہ بیان کر رہے ہیں, سبب, علت, ریزن کہ آیت تطہیر میں سرکار نے اتنا اہتمام انتظام کیوں کیا. سوال ہے نا, کیوں چادر کا دامن پھیلانا, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, پھر ان کے لیے, پھر مباہلہ میں انہیں لے جانا. وہ فرماتے ہیں اتنا اہتمام و انتظام تھا کیوں. امام معصوم سے پوچھا گیا, امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. امام نے کیا جواب دیا سنیے. فرماتے ہیں لو سکتا رسول اللہ ولم یبین من اہل بیتہ لادعاہا آل فلاں و آل فلاں. فرمایا اگر میرا نانا رسول اللہ اس آیت کے مصداق, اور اس آیت کا مصداق کون بنیں گے, ان کا تعین کر کے نہ جاتے, چادر تطہیر اور اتنا انتظام و اہتمام نہ کرتے. فرماتے ہیں عرب کا ہر وہ خاندان جس کی رسول سے رشتہ داری تھی وہ دعویٰ کرتا ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے. امام معصوم کا کلام پیش کیا ہے. فرمایا چونکہ, اب سنیے گا ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں, چونکہ اس آیت کا ایک عملی نتیجہ ہے جو آج یا کل پیش کروں گا. اس آیت کا عملی نتیجہ جو آیت میں موجود ہے, اگر سرکار متعین نہ کرتے تو ہر کوئی اس کا حقدار بنتا, اور حقدار بن کے یہ دعویٰ کرتا کہ ہم پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو, ہماری طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہے. بات پہ توجہ ہوئی ہے, متوجہ ہیں. یہ عوامی چیزیں تھوڑی ہیں, یہ کوئی ایسی باتیں تھوڑی ہیں کہ شیعہ سنی میں معذرت کے ساتھ کوئی اختلافی بحث ہے اور اسے کر لو اور سن لو اور ایسے ہی نہیں. اس کے عملی نتائج ہیں, عملی زندگی میں اس کے نتائج ہیں, جن سے نجات ہوئی, جن کی طہارت کا اعلان ہوا. سرکار نے امت میں انہیں معیار حق بنایا ہے. جملہ میں جلدی کہہ گیا, مجھے معذرت کے ساتھ افسوس ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جن کی شان میں آیت تطہیر ہے وہ ترازو حق ہیں, وہ معیار حق ہیں, وہ حق اور باطل میں خط فاصل ہیں.
بھئی امت میں اگر کہیں حق اور باطل مخلوط ہو جائے تو جن کی شان میں آئے تطہیر ہے ان کے پیچھے چلنا ہے، کسی اور کے نہیں۔ توجہ ہوئی ہے؟ یہ سرکار نے عملی زندگی میں ہماری گمراہی سے ہمیں بچانے کی راہ دکھائی ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں آئے تطہیر نازل کر کے ان کے کردار اور ان کی گفتار کی گواہی دی ہے کہ یہ سچے ہیں۔ میرا جملہ ہے، ہر سال تقریباً موضوع کی مناسبت سے تکرار ہو جاتا ہے، معاف فرمائیے گا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس۔ جنس کو تولتے ہو ترازو پہ، ترازو کو نہیں تولتے، ترازو کو پرکھتے ہو درست ہے یا نہیں۔ جب ترازو کے درست ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر ترازو کو نہیں دیکھتے، جنس کو لیتے ہو رکھتے ہو اور ترازو کو دیکھتے ہو کہ کتنی جنس ہے۔ تو اس کا معنی ہے جنس کتنی ہے یہ طے جنس نہیں کرتی، ترازو کرتا ہے۔ ترازو ایسا ہی ہے نا، ترازو کرتا ہے۔ اب وہ الیکٹرانک ترازو بھی آ گئے تو ہے تو ترازو ہی نا، ادھر آپ نے جنس رکھی، ادھر اس نے بتانا شروع کر دیا، بتانا تو جتنی چاہیے تھی اتنا ہی نمبر لیتے ہیں نا، اور اٹھا لیتے ہیں۔ تو جنس کب لیتے ہیں؟ اور دینے والا جو قیمت لے رہا ہے جنس، وہ قیمت اسی کی لے رہا ہے نا جو تول رہا ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ تو قیمت کا تعین جنس نہیں کر رہی کہ کتنے لینے ہیں، وہ تو قیمت آپ نے طے کر دی۔ اب جتنے لے رہے ہو وہ صحیح ہیں یا نہیں، ترازو بتائے گا کہ ظلم تو نہیں کر رہے، کم لے کر زیادہ اور زیادہ لے کے کم تو نہیں دے رہے۔ پتہ چل گیا عملی زندگی میں ترازو کی اہمیت کیا ہے، ترازو کی اہمیت کیا ہے۔ لو اب جملہ کہتا ہوں، آیہ تطہیر بتا رہی ہے پنجتن امت میں جنس نہیں ترازو ہے۔ ہائے 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 ہائے، آیہ تطہیر سمجھا رہی ہے امت میں آل محمد جنس نہیں ترازو ہیں۔ کیا معنی؟ انہیں نہ تولیں، سب کو ان سے تولیں۔ میری بات پہ توجہ تو ہو گئی انشاءاللہ۔ میں نے جو بات کی ہے وہ لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ کی ہے۔ الحمدللہ اتوار کا دن ہے، اس لیے بعض چیزوں کا جو ملا رہا ہوں، چہرے کافی نئے ہیں اور شاید کل نہ آئیں، ورکنگ ڈے ہے، سننا میری بات۔ آیہ تطہیر بتا رہی ہے کہ آل محمد امت میں جنس نہیں ترازو ہیں۔ کس کی؟ حق کا۔ آل محمد حق کا ترازو ہیں۔ کیا مراد؟ ان سے تولو کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ، انہیں نہ تولو۔ اگر انہیں تولنا ہوتا تو سرکار کبھی نہ فرماتے علی مال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ اور علی بس نہ۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، سرکار نے دستے دعا بلند کی ہے، اللہم ادر الحق کا حیث ماہو دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر۔ کیا خوبصورت اور الہامی جملہ ہے۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس مرحوم، جنہوں نے جامعۃ المنتظر کی بنیاد رکھی تھی ماڈل ٹاؤن سے پہلے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ کہتے ہیں سرکار کے اس جملے کی عظمت کو سمجھے امت شیعہ سنی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے اللہم ادر الحق حیث ماہو دار علی، یا اللہ حق ادھر جائے، ادھر جدھر علی جائیں۔ گویا امت کو بتایا کہ علی میں اور امت میں فرق کیا ہے۔ ہم سب ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ توجہ ہے، پوری امت ڈھونڈتی ہے حق ملے، اور سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں۔
ایک جملہ کہا کرتا ہوں اسی کے تناظر میں کہ سرکار نے آخر یہ فرمایا کوئی حکمت تھی یا نہیں؟ بولیں تھی حکمت؟ کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ کیا حکمت تھی سرکار کی حکمت یہ تھی، اس میں بھی مولا علی کی فضیلت نہیں بتا رہے تھے، امت کا وظیفہ شرعی سمجھا رہے تھے، شرعی ذمہ داری بتا رہے تھے۔ کیا سرکار امت کو بتا رہے تھے میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ فرمایا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی باطل حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے ہی حق مان لو۔ بھائی بنو امیہ بنو عباس ممبر رسول پہ بیٹھے یا نہیں؟ تو باطل تھے نا، اب رسول کے ممبر پہ بیٹھنے سے وہ حق تھوڑے ہو گئے۔ ایسا ہی ہے نا، یزید رسول کے ممبر پہ بیٹھنے کا ہی دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو سرکار نے امت کا مسئلہ آسان کیا، امت کے خیر خواہ ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا تو مومنین پر میرا رسول ان کی جانوں سے زیادہ حق بھی رکھتا ہے اور ان کی جانوں پر ان سے زیادہ خیر خواہ بھی ہے۔ سرکار کے اس جملے میں امت کو پیام ہے کہ میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا، جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آیت تطہیر یہ بتا رہی ہے، آیت تطہیر کا یہ معنی ہے، یہ معنی امت کے لیے اجتماعی طور پر، یہ کوئی میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، واللہ اب چونکہ انسان جیسے جیسے میچور ہوتا ہے بعض چیزوں کے اسباب جاننا چاہتا ہے، اسباب ریزن جاننا چاہتا ہے، آخر کیوں سوال ہے یا نہیں؟ بچوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جوانی میں بھی ہوتا ہے، آخر یہ کیوں سوال ہے نا۔ لو ممبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ سرکار دو عالم مولا کائنات کے فضائل اس لیے پڑھ رہے تھے، چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد صرف علی تھوڑے ہی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد نہیں، بولیے نہیں ہے، عروہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر یہ چچا پھپھو زاد نہیں ہے، بولیے حضرت عبد المطلب کی اولادیں اور ان کے آگے چچا اور چچا کے بیٹے رہی تھے نا، ان کے کیوں نہیں تعریف کی؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کی کیوں نہیں تعریف کی؟ ہے نا سوال۔ چلو یار اس سے بھی آسان، ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی دونوں آتے ہیں، ہمارے دل و جان ہیں، اور واللہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے باتیں ممبر سے کی جاتی ہیں، اکسانے کے لیے نہیں، دل دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے ممبر سے کہہ رہا ہوں بھائی چھوڑیں باقی سب کو۔ مولا علی کتنے بھائی ہیں؟ بولیں 4۔ لو باقی 3 کے بارے میں بھی تو رسول کچھ کہتے، بھائی اتنی حدیث ان کی شان میں بھی بیان فرماتے۔ اس کا معنی ہے کہ مولا علی کی تعریف بھائی سمجھ کے بیان نہیں کرتے، جو بیان کرتے ہیں ادھر سے اشارہ ہوتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ۔ یا علی توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں میں بات اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں، آپ پچھلے سال سورہ توبہ کی تفسیر میں وہ واقعہ سن چکے ہیں، شیعہ سنی بھائی دونوں مانتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں میں آیت تطہیر پہ، وہ جب باتیں رٹی نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب معاف کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ اور اب آپ میں 6-7 سال کہے پڑھتے ہوئے ہو گئے، وہ رات مجھے کہہ رہے تھے برادر قبلہ 6-7 سال نہیں 10 سال ہو گئے، تو میں نے کہا یار 10 سال کے بعد تو ویسے ہی کچھ ہو جانا چاہیے، میں کون سا کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں کہ تاحیات رہوں ہیں۔ تو اب آپ کی محبتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو میں چاہتا ہوں، اور سارا سال واللہ میں اسی لیے لاہور میں بہت کم آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جو باقی ایام ہیں ان میں کچھ مطالعات کیے جائیں، مطالعات کے نتیجے میں بندہ ممبر پہ آ کے جتنی مصروفیات بڑھائیں گے اتنے مطالعات کم ہوتے جائیں۔ دیکھیں میں ممبر پہ آنے تک کتاب ہاتھ میں رکھتا ہوں، تو یہ ایسے ہی تھوڑا ہے، یا ذمہ داری کا احساس ہے کہ اس ممبر پہ آنے کے بعد ذمہ داری ہے۔ اور مجھے حضرت واصف علی واصف، میں حضرت کہہ رہا ہوں تو جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، واصف علی واصف صاحب کا یہ جملہ بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
یہ آپ کا سب سے بڑا مخلص اور دوست کون ہے؟ فرماتے ہیں جو آپ کو وقت دیتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بچوں نوجوانوں کو کیا پتا چلے گا میں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں وقت ہے آپ کی زندگی۔ اور بھئی یہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہاں بیٹھو گے یہ تمہاری زندگی میں دوبارہ آئے گا؟ نکل گیا نا، تو زندگی سے نکلانا ایسا ہی ہے۔ تو آپ کتنے مخلص ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک حصہ دے رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کا جملہ ہے، میں منبر سے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ذکر اہل بیت میں آپ مجھے زندگی دے نہیں رہے، ہم مل کے زندگی لے رہے ہیں۔ بھائی زندگی تو ضائع ہوتی ہے جو آپ گلیوں بازاروں میں اور ساری رات اس فون پہ ضائع کرتے ہیں۔ منبر سے کہہ رہا ہوں اگر بے ہدف ضائع کر رہے ہو، بے مقصد ضائع کر رہے ہو، گناہ میں ضائع کر رہے ہو تو ضائع ہے۔ لو جاننا چاہتے ہو کون سی زندگی ضائع نہیں ہے؟ جو خدا اور خدا کے بندوں کی بھلائی کے لیے صرف ہو جائے، وہ ہے۔ باقی ہر شے ضائع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سرکار دو عالم نے ایک دمبا ذبح کیا، ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کرنے لگے۔ سرکار بیٹھ کے خود مستحقین کو بلاتے، گوشت کے ٹکڑے کروائے، اپنے ہاتھوں سے دیتے، عزت اور آبرو کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک ران بچ گئی۔ اب بچ گئی لفظ سمجھانے کے لیے کہنا ہے، بچ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ آئیں، دیکھا، کہا یا رسول اللہ سارا گوشت چلا گیا۔ لفظ چلا گیا پہ توجہ کرنی ہے، چلا گیا اور یہ ران بچ گئی۔ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ جملہ بدل، یہ چلا گیا وہ بچ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو راہ خدا میں دے دیا وہی تو بچا ہے۔ آپ کو یاد ہے جملہ کہتا ہوتا ہوں، یہ گھر ہے نا، یہ گھر، یہ ارد گرد گھر نظر آ رہے ہیں، بعض گھروں پہ تختیاں بھی لگائی ہوئی، شناخت کے لیے لگاتے ہیں۔ میں کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، لگاتے ہو کس کے لیے؟ شناخت کے لیے۔ شناخت کس کی؟ کہ یہ گھر فلاں کا ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ جو تختی لگائی ہے یہ آپ کا نہیں ہے؟ واللہ آپ کا نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کا نہیں۔ کیسے؟ والد تھا، گھر بنا لیا، بڑی محنت سے گھر بنایا، تختی لگا دی جی ٹھیک ہے۔ اس کے 4 بیٹے 5 بیٹے 6 بیٹے، توجہ فرمانا، گھر جب لیا تھا تو سوچ کے لیا تھا یہی کہ میری اولاد ہے لے لوں، اتنی ہی اس کے پاس کیپیسٹی تھی، لے لیا۔ تو اب 6 بھائی جوان ہو گئے، والد کو اللہ اگر زندگی بھی دے دے، زندگی میں ان کی شادیاں کر دے، اسی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، رہے گا نہیں نا۔ اور اگر دنیا سے چلا جائے تو 6 کے 6 بھائی بیٹھ کے چند فیصلے کریں گے، یا بیچ دیں گے یا کسی ایک بھائی کو دے کے باقی دوسری جگہوں پہ چلے جائیں گے اپنی اولاد۔ ایسا ہی ہے، وہ جو ایک رہ گیا ہے اگر تو باپ سے محبت ہے تو تختی رہنے دے گا، اور اگر وہ خود بڑا آفیسر بن گیا، ضرورت ہے اسے، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں فلاں کا گھر کہاں ہے، اس نے تختی لگا دی، نہیں سوچئے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لو تختی بدل گئی یا نہیں؟ اچھا یہ تو میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں جب گھر بچ جائے، اگر گھر فروخت ہو جائے تو جس کو دو گے وہ تختی رہنے دے گا، ختم نا۔ یہ 6 کے 6 بھائی بیچ کے جو حصہ آیا اس میں اپنا گھر بھی نہ بنتا، وہ جو ایک تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں جانتا ہوں لاہور میں ہمارے دوست ہیں، شمسی صاحب بھی جانتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بیچے تو آج بھائی کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ میں یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک سوچنے اور سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ میرے ساتھ رہنا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو گھر والد نے بنایا تھا یہ تختی بھی نہ رہی، گھر بھی نہ رہا۔ چلو اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، یہ ذمہ دار تھا، ذمہ دار، اس کے پاس 100 ایکڑ تھے، مثال کے طور پر 100 ایکڑ، 4 بیٹے ہو گئے، تو اب جب تقسیم ہوگی تو کتنے ایکڑ آئیں گی؟ 25 تو وہ 100 تو نہ رہے، 25 ہو۔ اچھا ان کے چاروں کے 3 بیٹے مثال کے طور پر، تو وہ 25 ایکڑ میں کیا رہ گیا؟ 6 ایکڑ۔ ان کے اگر بیٹے ہو جائیں
تو ایک وقت آتا ہے یا نہیں کہ زمین نہیں رہتی؟ بولے یار، میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کی نا، صاف بات کی ہے جو سمجھ میں آتی ہے۔ لو سوچنا جو آج بات آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں زمین نہیں رہی، حالانکہ غلط ہے، زمین وہیں ہوتی ہے، مالک بدل جاتے ہیں، ملکیت نہیں بدلتی، مالک بدل جاتے ہیں۔ تو یہ مالک کا بدلنا دلیل ہے کہ ہم حقیقی مالک نہیں۔ اگر یہ ملکیتیں ہماری ہوتی تو بدلتی نہ، ملکیت رہی، مالک بدلتے گئے۔ تو اللہ ہر ملکیت کا مالک بدل کے تمہیں سمجھاتا ہے حقیقی مالک تو نہیں، میں ہوں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ جس کی 100 ایکڑ تھی، چوتھی نسل میں کوئی نہ رہی، تو اللہ نے اسی دنیا میں 100 ایکڑ والے کو تیسری نسل میں بے مالک کر کے بتایا کس زمین پہ فخر کر رہا ہے۔ میری باتوں پہ توجہ ہے آپ کی؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ بڑے سے بڑا مالک ہو، اس کی تیسری چوتھی نسل میں جو ہوتا ہے یا نہیں؟ بولے نا یار، جتنی ہو اتنی نہیں رہتی۔ چلو آپ جملے کو لائٹلی کر لیں، اب کہوں ایک جگہ ہے جو آپ کی رہے گی، کون سی؟ اگر خدا کے نام پہ بنا دی، آپ نے امام بارگاہ بنا دی، ہم جاتے ہیں، بعض دیہاتوں میں جاتے ہیں، فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قمی صاحب یہ امام بارگاہ میرے پردادے نے بنائی تھی، دادے نے بنائی تھی، نہیں توجہ ہو رہی، یہ میری فیملی کے بڑے نے بنائی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں زمینیں تو بدلتی گئیں؟ کہتے ہیں جی بدل گئیں۔ میں کہا آپ کی کتنی مالک ہے؟ کہتے ہیں اتنے۔ میں نے کہا یہی دادا کتنے کا مالک تھا؟ تو کہتے ہیں ایکڑوں کا مالک تھا۔ میں نے کہا وہ ایکڑ کہاں گئے؟ کہتے ہیں ختم ہو گئے۔ میں نے کہا یہ ہے اللہ کے نام پہ رہ گئے، نہیں توجہ ہوئی؟ خدا کہتا ہے حقیقی مالک میں ہوں، میں نے ہی تمہیں دی ہے، اگر یہ میری دی ہوئی میرے نام کر دو، میں اتنا مہربان ہوں کہ جو میرے نام کی ہے وہ اپنے نام نہیں رہنے دیتا، تیرے نام کر دیتا ہوں۔ لو بھائی اللہ کی قسم، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ آپ اس بات پہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں؟ نہیں، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم نے دلی اپنے اندر بیٹھ کے کبھی جھانکا نہیں اور سوچا نہیں کہ یہ جو جائیدادوں کا حرص اور لالچ ہے نا، یہ جو بینک بیلنس کا، یہ جو پڑ گیا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہونا، واللہ نہیں ہونا۔ اور یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک شرط پہ ختم ہوتی ہے، کانے ہو جاؤ، قناعت۔ کانے ہونے کا کیا معنی ہے؟ محنت کرو، اپنی جد و جہد کرو، لیکن ہوس سے دولت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے یاد ہے، اب ہم تو ملتے ہی اپنی صنف کے لوگوں سے ہی ہیں، مجھے یاد ہے ایک پاکستان کے مشہور ذاکر ملے، مجھے کہنے لگے قمی صاحب 25 محرم کا دن تھا اسلام آباد، مجھے پہلے پڑھنے دیں، میں نے چکری جا کے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 2 مجلسیں پڑھے، وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا چلے پڑھ لیں۔ تو بعد میں میں نے پوچھا کہ کتنی پڑھ آئے؟ کہتے 3۔ میں نے کتنی اور پڑھیں گے؟ کہتے ہیں 3 اور۔ تو میں نے کہا رات کو تھک تو جائیں گے؟ کہتے کیوں نہیں تھکوں گا، سنیے گا۔ میں نے کہا کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا کہ یہ جو اتنی جد و جہد ہے اس کے پیچھے واقعی محبت آل محمد ہے؟ سوچے تو صحیح۔ میں بھائی ممبر پہ اپنی خامی بتا رہا ہوں، یہ 2 دن اتنا لمبا سفر کیا، صرف ایک مجلس پڑھی، رات گئے، صبح پڑھی، 12 بجے واپس آئے۔ واللہ آج مجلس پڑھنے سے پہلے طبیعت اتنی تھی، تو سوچ رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر وہ انگیزہ، وہ سب کچھ، کوئی نہ کوئی علت نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ممکن ہے کسی کی نیت نیک ہو، پھر بھی اس جذبے کی بھی تو مخالفت کبھی کرو نا۔ میں زیادہ کیوں پڑھوں؟ میں 2 کیوں نہ پڑھوں؟ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک اپنے آپ سے کیوں نہ لڑوں؟ یہ جو اس ممبر پہ آ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک اور بات ایک دوست سے کہی تھی، وہ ذاکر عالم نہیں تھا، وہ
ان کا پیٹرول پمپ ہے، اتنی تگو دو دن رات تگو دو، دن رات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں ایک جملہ کہا، الحمدللہ اچھے دوست سے سمجھ گئے۔ میں نے کہا انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، انسان کما رہا ہوتا ہے، بہت کما رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کس کے لیے کما رہا ہوں۔ واصف علی واصف صاحب کا ذکر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کتنے عجیب ہیں ہم لوگ، جوانی کمانے پہ اور بڑھاپا لگانے پہ صرف کر دیتے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کاروبار میں بھی اپنے لیے وقت نکالیں، عبادت کے لیے، مطالعے کے لیے، غور و فکر کے لیے، شب کی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کریں، امام زمان سے راز و نیاز کریں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو بھی وقت دیں، رشتہ داروں کو بھی وقت دیں۔ واللہ جب آپ چلے جائیں گے وہی آپ کو یاد کریں گے جنہیں آپ نے وقت دیا ہے، اور وہی آپ کا سرمایہ ہے۔ جانے کے بعد یہ جائیدادیں جو چھوڑ جائیں گے، اس کا رشتہ داروں، دور کے دوستوں کو کیا پرواہ ہے؟ پرواہ ان کے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ ان کے لیے یہی آپ کا حسن اخلاق، حسن کردار۔ ایک اور بات کہوں، اور آج گفتگو معذرت چاہتا ہوں، چلے یہ بھی ضروری تھی باتیں جو میں چاہ رہا تھا ہو گئی، اب جو بغیر قصدن ہو جائیں تو کوئی تو چاہتا ہے نا کہ ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو مجلس ہر وقت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈگر میں چل رہی ہو، مجلس نام اسی کے تربیت کا، تو ہر شے ہی ہو جائے، فضائل کے ساتھ مسائل زندگی بھی آ جائیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے انشاءاللہ۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے تعلقات ہیں آج کل، روابط، میں آج سے مراد یہ معاشرتی حوالے سے ایک چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے درگزر۔ اپنے اندر یہ درگزر پیدا کریں، واللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی اسے معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اور ایک غلط چیز ہم سب کے اندر رائج ہو گئی ہے، وہ کیا؟ بات کی جائے تو کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، میری غلطی تھوڑی ہے، یا میں کیوں معاف کروں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میری بات تو پہنچے گی، اور بندہ خدا معاف کرنا ہی اس نے ہوتا ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میری بات۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے پھر تو معافی مانگنی ہے، معاف کرنا اسے زیب دیتا ہے جس نے غلطی نہیں کی۔ ہم نے سمجھ لیا میں کیوں معاف کروں، میری کیا غلطی ہے؟ یہی تو تمہارا کمال ہے کہ سامنے والے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور تم نے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ ظرف بنا لیا۔ اور معصوم نے کیا طریقہ بتایا؟ فرماتے ہیں کسی کو معاف نہیں کر رہے ہو نا تو ذرا تنہائی میں سوچو تم اس کی کتنی مخالفت کرتے ہو جس کی مخلوق ہو۔ نہیں توجہ ہوئی؟ صبح اٹھتے ہو تو اٹھتے ہی اس کی مخالفت۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے سامنے یقیناً سارے نماز پڑھنے والے ہی ہیں انشاءاللہ، میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی صبح کی نماز نہ پڑھے تو اپنے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کیا یا نہیں؟ بولے یار، تو اللہ نے اس دن کا رزق روک لیا، عذاب نازل کر دیا۔ اچھا وہ تو چھوٹ گئی نا صبح کی سوتے ہوئے، تو ظہرین اگر خود چھوڑ دیں پھر بھی مغربین تک وہ دے رہا ہے۔ آپ اور میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رازق ہونے کا معنی کیا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک معنی بتاؤں اللہ کے رازق ہونے کا معنی۔ رازق ہونے کا معنی آپ نے، میں نے سمجھا یہ روٹی، یہ فصل، یہ پیسہ جو مل رہا ہے یہی اللہ کا رزق ہے، اور وہ رازق اس لیے ہے یہ چیزیں دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بعض دوست میری بات سے اگلی بات کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ رازق ہونے کا یہ معنی نہیں۔ لو، رازق ہونے کا پہلا مرحلہ کیا ہے بھلا؟ یہ جس بیج کو زمین میں بوتے ہو تو زمین میں بو دیتے ہو نا، بونے کا معنی کہ چھپا دیتے ہو، مٹی میں چھپا دیتے ہو، تو یہ مٹی کے سینے سے باہر کون لا رہا ہے؟ بولے یار، خدا لا رہا ہے۔ اچھا وہ پودا بنتا ہے، وہ جو بھی فصل کے لیے پک جاتی ہے، تو فصل کو اگر آپ کاٹیں نہیں تو وہ ضائع ہو گئی یا نہیں؟ ضائع ہو جائے گی۔ تو کاٹ رہے ہو تو یہ کاٹنے کی ہمت کس نے دی؟
ایسا ہی ہے. تھوڑا یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن سوچنا ضرور. آج اللہ کے رازق ہونے کا آپ کو معنی عرض کروں. آپ نے اس گندم کو جو بوئی تھی کاٹ لیا, کاشت کی تھی, اس کے بعد اس کو آٹا بنانا ہے. تو آٹا بنانے کی اہلیت یہ دو پارٹوں میں یا یہ الیکٹرانک مشینری میں کس نے دی ہے؟ آپ سمجھیں پٹرول چلا رہا ہے, پٹرول میں طاقت کس نے دی ہے؟ ہم وسائل کو دیکھ کر مسبب الاسباب کو بھول گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسباب سب کچھ ہے, اور بندہ خدا یہ اسباب ہیں, مسبب الاسباب نہ چاہے تو یہ اسباب بھی کچھ نہیں. سادہ سی مثال دوں, آپ سمجھ رہے ہیں یہ لائٹ روشن ہے تو اس میں کیا اللہ کا کمال, معذرت کے ساتھ, اس میں کیا اللہ کا کمال؟ یہ تو جل رہی ہے, وابڈا دے رہا ہے. اچھا وابڈا کا رابطہ کس سے ہے؟ وہ گریڈ اسٹیشن اس کا, وہ منگلا اس کا, پانی سے. تو پانی میں یہ اہلیت کس نے پیدا کی؟ نہیں. سنیں, اسی کو جو اسی وقت جل رہی ہے وہ چاہے تو یہ ساری چیزیں اسی وقت وہ جنود کہتا ہے, ہواؤں کو فضاؤں کو اپنے جنود لشکر کہتا ہے, وہ حکم دے اڑ جائیں یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ وہ میں چکوال میں گیا کہ بلا اس نے اتنا بڑا ہال, بیچارے بندے نے اتنا بڑا ہال, اپنے بیٹے کی شادی کو 1,500-2,000 بندہ, کھانا لگا ہوا ہے, ایک دم اتنی تیز آندھی آئی کہ سب کچھ ختم. بیچارے کے لیے یہ بھی نہ رہا کہ دوبارہ کھانا بنوا سکوں. معذرت چاہتا ہوں. جب ایسے واقعات ہوں تو سوچا کرو ہم کچھ نہیں ہیں. ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کبھی کی. معذرت چاہتا ہوں. اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا, وہ گندم کے دانے کو آٹا بھی وہ بنا رہا ہے, آپ نہیں. وہ اہلیت نہ دے تو کیسے بنے گا؟ چلو اور دے, میں عرض کرتا ہوں. آپ آٹا, یہ چھوٹی باتیں آپ کہیں گے کیا باتیں شروع کر دی مولانا, توجہ فرمائیں. آپ نے آٹے کو گوندنا ہے, کسی نے بھی اس میں پانی ڈال رہے ہو, اگر اس کو ملانے کی طاقت ہی اللہ نہ رکھتا وہ آٹا ہی نہ بنتا. بولیں. اچھا آپ نے آٹا بنا کے اس کو آگ پہ رکھ دیا, آگ میں جلانے کی اہلیت اللہ چھین لے, صلاحیت چھین لے. بولیں. اتنی چیزوں کو آپ نے لائٹلی لے لیا, لائٹلی چلو لے لیا. اب آئیں اگلی بات, مجلس میں ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں. بولیں. اگر انسان کا معدہ کسی شے کو قبول نہ کرے, اچھی سے اچھی پکی ہو, کھانے کو دل چاہتا ہے؟ بولیں تو صحیح یار. آپ تو چپ ہو گئے, میں کوئی ایسی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ہے تو یہ معدے میں جو اہلیت ہے کون پیدا کر رہا ہے؟ پروردگار. آپ نے دیکھا, آپ نے رازق کا معنی کیا سمجھا تھا؟ اس کا رزق دانے سے شروع ہو کر وہ معدے تک, وہ ہاضمے تک, اور وہ تمہارے جسم کی غذا بننے تک جگہ جگہ اس کی رزاقیت ظاہر ہو رہی ہے. اب اس کا شکر ادا کرنا چاہو تو کیا کم موارد ہیں؟ کم موارد ہیں. انسان سوچتا ہے مجھے اللہ نے کیا دیا ہے, کیا دیا ہے. یہ جو سوچ رہے کیا دیا, اسی وقت اس سے پوچھو کہ یہ جو سوچ رہے ہو کیوں سوچ رہے ہو؟ چونکہ زندہ ہو. تو یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ زندگی. اسی کا حق ادا نہیں ہوتا, اسی کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ کوٹھی کپڑا مکان مردوں کو نہیں چاہیے, زندوں کو چاہیے. تو زندہ ہے تو اسے یہ سب کچھ چاہیے. تو یہ زندگی ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میری طرف رہے, متوجہ رہیں, متر متوجہ رہیں. میں کوئی عوامی باتیں نہیں کر رہا. بعض بیچارے لوگ مشکل میں بیٹھے ہوتے ہیں, جانے دیا کریں. مشکل میں بیٹھنے سے اٹھ کے چلے جانا بہتر ہوتا ہے, چونکہ وہ جس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس لیے توجہ فرمائیں, بچے ہیں توجہ فرمائیں. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, آج چونکہ اس طرح بات ہو گئی, حالانکہ اتوار کا دن تھا اور الحمدللہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, یہ مادی نعمتیں ہیں, چھوڑو انہیں. یہ تو اللہ قارون کو بھی دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے نا. لو, اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر شکر ادا کرنا چاہو, اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پہلے انسان بنایا, پھر مسلمان بنایا, پھر علی کا شیعہ بنایا, پھر رسول کا یا پھر 14 کا پیروکار بنایا, 14 کی ولایت عطا کی. اس ولایت کا صلہ یہاں تھوڑا ہی ملے گا, پہلا صلہ قبر سے شروع ہو جائے گا.
لو آج میں نے باتیں ذرا سخت کی، توجہ فرمائیں۔ اب آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، فروع کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری توجہ میری طرف ہے۔ فروع کافی میں امام معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا محب قبر میں جائے گا، فرماتے ہیں قبر میں اس کے ساتھ چند نورانی چیزیں آ جائیں گی۔ وہ نورانی شے تب آئیں گی جب وہ یہ کام کر کے جائے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، یہ 5 شکلیں مجسم ہو جائیں گی۔ معصوم فرما رہے ہیں اسے قبر میں گھیر لیں گی، وہ دیکھے گا یہ نورانی شکلیں ہیں، پوچھے گا تم کون ہو؟ آواز آئے گی انا الصلاۃ انا الزکوٰۃ انا الحج انا الصوم انا الصدقہ، سننا۔ فرماتے ہیں ان 5 شکلوں پہ معصوم فرماتے ہیں ایک نور آئے گا جس کا نور ان سب پر غالب آ جائے گا، اور وہ آ کر یوں بلا تشبیہ یہاں ٹھہر جائے گا، پیشانی پہ، قبر میں پیشانی پہ۔ جب وہ نور زیادہ ہوگا تو اس فرد مومن کو جذب کرے گا، تو یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ جس کا نور سب پہ غالب ہے تو آواز آئے گی انا ولایت آل محمد ہے۔ ولایت آل محمد۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مومن جو دنیا میں ذکر حسین سنے اور قبر میں یہی ذکر حسین نورانیت کی شکل میں اس کے لیے مددگار بن جائے۔ مت سمجھو یہ جو نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہو، یہ جو زحمات اٹھا رہے ہو، یہ لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کر رہے ہو، اس کا کوئی اثر نہیں۔ نا واللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آل محمد تم سے محبت تم سے زیادہ کرتے ہیں، شرط یہ ہے محبت میں خالص ہو جاؤ۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کا منگل کے دن حضرت امیر المومنین کے صحابی ہیں، حارث حمدان نام ہے، بیمار ہو گئے۔ منگل کے دن قصد کیا کاش تندرست ہو جاؤں، تو جمعے کے دن کوفے میں جا کے مولا کے پیچھے نماز پڑھوں۔ مولا کی حکومت ظاہری تھی۔ جمعے کے دن تندرست ہو گئے، جمعرات کو، جمعے کو گئے، مولا کی نظر پڑی، مسکرائے، کہنے لگے حارث حمدان تندرست ہو گئے؟ مولا میں نے تو دل میں مانگی تھی۔ فرمایا تو نے دل میں مانگی تھی، جو تمہارے دل پر نظر رکھتا ہے وہ تم سے غافل تھوڑا ہی ہے۔ امام کے جملے سنو، فرمایا واللہ، مولا نے فرمایا واللہ ہم اپنے شیعوں سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا تم دعا کرتے ہو ہم آمین کہتے ہیں، فرمایا تم دعا نہ بھی کرو ہم دعا کرتے ہیں۔ امام زمان فرماتے ہیں اگر ہماری نگاہ تم سے ہٹ جائے تمہارے دشمن تمہیں کھا جائیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں مٹانے والے خود کہاں ہیں اور تم کہاں کھڑے؟ کیوں؟ یہ سب صدقہ ہے حسین کے غم میں رونے کا، یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کو اپنی جان سے، مال سے زیادہ پیارا کرنے کا، اور اس کا اثر قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ عزاداران سید الشہداء، میں نے 3 دن سے جو مصائب ترتیب سے پڑھا، بعض دوستوں نے خواہش کی ہے کہ ایک دن اس بی بی کا تذکرہ بھی ہو جائے اور اس چہلم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے جو میں ہر سال کرتا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ علی کی بیٹی فاتحہ شام کا، شام کی فتح کے بعد ماں کے شہر میں آنا بیان کروں۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ چونکہ چہلم کے مسائل مسلسل سنتے رہے تو بیبیوں کا کربلا آنا سن چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں علی کی بیٹیوں کا کربلا سے گزر کر مدینے آنا بیان کروں، اور یہ مدینے جو آئی ہے علی کی بیٹی، میرے ساتھ رہنا یار، مجھے ذرا سوچ کے بتانا کہ بیٹی عمر کے کسی حصے میں ہو جس شہر میں اس کا بچپنا گزرا ہو اور ماں باپ رہے ہوں، اس شہر سے گزرے چاہے ماں باپ نہ رہیں، اسے اس شہر کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے۔ کائنات کی کسی عمر کی خاتون ہو، اپنے میکے شہر سے گزرے تو
تو بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں تک کو بتاتی ہے یہاں میرا بچپن گزرا، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے عزیز و اقارب تھے، اسے قلبی خوشی ہوتی ہے۔ کائنات کی واحد بیٹیاں بطول کی ہیں، جب لٹ کر مدینے آئیں، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا گیا علی کی بیٹیوں کے نوحے بڑھتے گئے، مرثیے بڑھتے گئے۔ پڑھوں مرثیہ جو حضرت ام کلثوم نے مدینے کی دیواروں کو دیکھ کے پڑھا، کیا نوحہ پڑھا؟ یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے، کیسا انداز ہے، یہ میرے مولا سجاد ہیں، میرے ساتھ رہنا، یہ مولا سجاد ہیں، پیچھے بیبیاں ہیں، آگے مہار ہے بشیر نامی شخص کے پاس، شام کا رہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، سننا محب اہل بیت تھا، آگے آگے چل رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، بیبیوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، بلند ہوتی جا رہی ہیں، بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ سننا، ایک دفعہ میرے امام نے کہا بشیر رک جا، رکا، کہا یہاں 3 خیمے لگا، خیمے لگے، میرے مولا نے حکم دیا پھپھیوں کو بیٹھ جاؤ، خیمے میں بٹھایا، کہا بشیر قریب آؤ، قریب آیا، بشیر مدینے جاؤ، مدینے والوں کو بلا کے لاؤ۔ لو سننا جملہ، بشیر نے کہا یا ابن رسول اللہ 2 سوال ہیں، کر لوں؟ پوچھو۔ کہا پہلا سوال یہ ہے، سامنے نانے کا روزہ ہے آپ کے، اور آپ نے بیبیوں کو یہاں روک دیا، سنیں گے جواب؟ میرے امام نے کہا تو غیرت مند ہے، آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، میری پھپھیاں ہیں، محرم ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے میری پھپھی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ اگلا جملہ سننا، میرے امام نے فرمایا جو شام میں نہیں مری اس حال میں لے گیا تو مر جائے گی۔ کہا میں چاہتا ہوں مدینے سے بنی ہاشم کے مرد اور عورتیں آئیں، میری پھپھیوں ماؤں کو استقبال کر کے لے کے جائیں۔ سننا جملہ، کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ جس بازار میں گئی ہیں یا پتھر ملے ہیں یا تانے ملے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے شہر میں، ماں کے شہر میں، نانا کے شہر میں عزت و احترام سے جائیں۔ اب بشیر چلا، کہتا مولا کس کس کو بلانا ہے؟ کہا کسی کا نام نہ لینا، میرے ساتھ رہنا، کسی کا نام نہ لینا، جاؤ تیرا باپ شاعر تھا، مولا میں بھی شاعری کرتا ہوں، جاؤ مرثیہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ مدینے کی گلیوں میں بشیر گھوم رہا ہے، اور پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے میں مدینے کی عظمتوں کو جانتا ہوں، مدینے میں رسول اور بطول ہوں، اور میں کہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، کہتا ہے جانتا ہوں مدینے میں اتنی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گورو کفن پڑا رہا۔ یہ جملے کہتا کہتا روضہ رسول کے سامنے آیا، اب رخ کیا محلہ بنی ہاشم کی طرف، اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندو مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے علی کے بیٹے کا بے گورو کفن لاشا تھا، بطول زادیاں تھی اور سربرہنا تھا، کبھی کوفے کا بازار تھا، کبھی شام کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے مجھے پشت سے ایک روبدار آواز آئی، کسی خاتون کی آواز تھی جس نے روبدار آواز میں پوچھا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، بتا کربلا میں کیا ہوا؟ کہا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اچھا اور بتا؟ کہا بطول زادیوں کو سربرہنا بازاروں میں لے جایا گیا، دربار میں لے جایا گیا۔ کہتے ہیں اب اس بی بی نے کہا مجھے بتا جب بطول زادیاں بازاروں میں گئی، بتاؤ عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ اب کہا بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے،
اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کنایا تھا، کہا میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، گرز لگا۔ اب گرز کسے کہتے ہیں معلوم ہے، سر میں گرز لگا۔ اب بی بی نے کہا مجھے پہچان، میں ام البنین ہوں۔ نہ مانا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور کمرے بنی ہاشم کی توہین؟ کہا یہ جو بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بی بی اس میں کیا توہین ہے، سنیں گے؟ بی بی کہتی ہے تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں، میری آغوش کا پالا عباس، میں کیسے مانوں میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے۔ اب رو کے کہا بشیر نے بی بی آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ ماں تھی نا، ماں تھی۔ اب جب سنا نا، اب رخ کیا کربلا کی طرف۔ پتہ ہے حضرت ام البنین نے کیا کہا؟ کہا میرا شیر میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتا میرا شیر عباس، مجھے ایک بات بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، میرا شیر تو زین سے زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ ایک جملہ زحمت ختم۔ جب علی کی بیٹی بطول زادی اپنے نانا کی قبر پہ آئی، نانا سے جو باتیں کی آپ سنتے رہتے ہیں، آگے بڑھی اور علی کی بیٹی بطول زادی ماں کی قبر پہ آ گئی۔ جب ماں کی قبر پہ آئی نا، اب ثانی زہرا نے دل کی بات کی، کہا اماں راضی رہنا، اماں اب قیامت تک تیرے حسین کی نسل رہے گی، مجھے ماں کہنے والا نہ رہا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ عجب جملہ کہا اماں مجھے ایک بات کا دکھ قبر تک رہے گا۔ کیا؟ اماں جس کے گھر کو مکے میں نانا نے پناہ گاہ بنایا تھا، اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی، تیری بہو بیٹیاں شرابی کے دربار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد قلب یوسف الزہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارا شمار لشکر امام زمان میں فرما، ان کے منتظرین میں شمار فرما، شیعہ سنی میں وحدت عطا فرما، کفر جہانی کو نیست و نابود فرما، مظلومین جہان بالاخص مظلومین غزہ، کشمیر، فلسطین، حوثی، لبنان، عراق، جہاں جہاں مظلومین ہیں، پروردگار ان کی غیبی مدد فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی نگاہ کرم فرما، ہمیں صالح حکمران عطا فرما، درد رکھنے والے حکمران عطا فرما، پروردگار پاکستان کی عوام اس وقت مشکلات میں ہے، ان کی مشکلات کو آسان فرما، روزی رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، بحق محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ